شخص رات میں تبارک الذی سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ لے گا۔ یہ بالکل صحیح سند کی حدیث۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی نے کہا شفعت لرجل حتی غفر لہ، یہ سورت قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے چھوٹے اعمال کا اللہ بڑا ثواب کیسے دیتا ہے، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لبکشائی کرنے بیٹھا ہوں۔ اعمال چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اجر اللہ بے انتہا عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ سورہ روم کی 15 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ لوگ جنت کے عالی شان باغوں میں خوش و خرم، بڑی ہی مسرت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ان کو ہم جنت کے عالی مقام یا عالی شان باغوں کے اندر ہم ان کو جگہ دیں گے۔ ایمان ہمارے پاس تو موجود ہے لیکن عمل صالح کی بہت زیادہ کمی ہمارے اندر نظر آتی ہے۔ اسلام ایک منفرد، ایک ایسا واحد مذہب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی صرف انسان کے نیکی کرنے کا ارادہ کرنے پر بھی اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ خصوصیت صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے، اس سے پہلے کی امتیوں کو یہ انعام اللہ نہیں دیا۔ اگر آپ اس سال حج کرنے کی خالی نیت کر لیں، قرآن اندازی میں آپ ٹکٹ کیا ہے ڈال دیں، آپ کا قرآن نکلے نہ نکلے، صرف آپ کی نیت پر اللہ آپ کو مکمل حج کا ثواب دے دے گا۔ ابھی رات میں مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، آپ نیت کر کے سو گئے، اٹھ نہیں سکے، آپ کی نیت کے مطابق اللہ آپ کو تہجد کا ثواب دے دیتا ہے۔ ویڈیو مت کیجیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بے انتہا اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات میں گئے تو 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ واپس آ رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اپنی امت سے کہنا کہ اس میں خوب کاشتکاری کر لیں۔ اے میرے ابا، میں سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرے بیٹے، تیری امت سے کہنا کہ جو شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنے صرف ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گا، اللہ اس کے نام سے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آ کر اپنی امت کو یہ حدیث بتائے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھو گے ثواب کی نیت سے، اللہ جنت میں آپ کے نام کا درخت لگا دے گا، کھجور کا درخت۔ اور آپ جانتے ہو جنت کا کھجور کا درخت کتنا بڑا ہوگا۔ اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑ سوار بغیر اسٹاپ کیے اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا چلا جائے، 100 سال لگ جائیں گے اس کی سائے کے مسافت کو کنارے پار کرنے میں۔ اتنا بڑا ایک درخت، ایک بار تسبیح پڑھو گے اللہ آپ کے نام کے لگا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر کہتے ہیں
اے اللہ کے نبی اگر میں یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھوں تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تیرے نام کے 100 جنت میں کھجور کے درخت تیرے نام سے لگا دے گا۔ اے اللہ کے نبی اگر میں اس سے زیادہ پڑھوں تو نبی نے کہا مسکراتے ہوئے کہا اے ابو ہریرہ تو پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گا، میرا اللہ اپنی نعمتیں لٹاتے لٹاتے کبھی نہیں تھکیں گا، کبھی نہیں تھکیں گا۔ اللہ اکبر۔ عمل خلیل اجر کثیر، خلیل عمل پر کثیر اجر دینے والا وہ رحمان وہ رحیم۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث ہے بخاری، اللہ کے نبی نے کہا طہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان، والحمدللہ تملأ المیزان۔ آپ کا صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو کو بھاری بنا کر اللہ نیچے بٹھا دے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض۔ تمہارا صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، صرف اتنا کہنے سے اللہ کو راضی کرنے، اللہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی خالی جگہ ہے اگر اس خالی جگہ کو نیکیوں سے بھر دیا جائے، جتنی نیکیاں اس خلا میں ماں سکتی ہیں اتنی نیکیاں اللہ تمہارے نام اعمال میں چڑھا دے گا۔ اندازہ لگا کے دیکھو اس حدیث پر اتنی محبت ہے، مجھے اس حدیث سے اتنی محبت ہے میں اپنے خالی اوقات میں صرف یہی تسبیح پڑھتے رہتا ہوں، یہی تسبیح پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن تمہارے سگے باپ کے سامنے جا کر بھیک بھی مانگو گے نا، ابا میں جہنم میں چلا جاؤں گا ایک نیکی دے دو، ورنہ تمہارا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو جہنم میں ڈھکلنا گوارا کریں گا لیکن بھیک میں ایک نیکی دینا گوارا نہیں کریں گا۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ تسبیح پڑھنے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے آپ کو، لیکن اللہ نیکیاں کتنے دے رہا؟ زمین و آسمان کے بیچ کی خلا کو بھرنے جتنی نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اندازہ ہے زمین و آسمان کے بیچ میں کتنی خالی جگہ ہے؟ یہ خلا کتنی بڑی اندازہ ہے؟ جغرافی سائنس پڑھ کر دیکھو، سائنس کا علم جان کر دیکھو، یہ آسمان کے نیچے ہماری دنیا ایک گیلیکسی ہے، ہماری دنیا جیسے کروڑوں اربوں خربوں گیلیکسی فضا میں گھوم رہے ہیں، فضا میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اس کمرے میں رائی اور راگی، رائی یا راگی، اس کے 1000 تھیلے اس مسجد کے حال میں بھر دیا جائے، پھر زندگی بھر وہ رایاں گنتے بیٹھو، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، وہ رایاں گن نہیں سکتے آپ۔ معمولی یہ مسجد کے حال میں رائی کے تھیلے بھرے تو آپ کو گننے نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنے کروڑوں گیلیکسیز گھوم رہے ہیں، اگر یہاں نیکیوں سے بھر دیا جائے اپنے بھیجے سے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اتنی نیکیاں 2 سیکنڈ میں تمہارے نام اعمال میں اللہ بھر رہا۔ اپنے خالی اوقات میں ایسی تسبیحاں پڑھو تاکہ قیامت کے دن کسی سے بھیک مانگنے کی نوبت نہ آ سکے۔ خوب نیکیوں کا انبار جمع کر لو۔ وہ رحمان ہے جو اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا، انسان وعدہ کر کے مکر جاتا، لیکن وہ رحمان اپنے بندوں سے کیا ہوا ایک بھی وعدہ نہیں مکرتا۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ صرف 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اللہ تعالیٰ انگنت نے کیا آپ کے نام اعمال میں، جتنے بار پڑھو گے اتنی مرتبہ زمین و آسمان کے بیچ کی خلا کی نیکی اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کوئی بھی نیک عمل کرے نیت صاف رکھے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیتوں کے مطابق ہم دیتے ہیں، جیسی نیت ویسی برکت۔ نیت میں کھوٹ آ گیا، نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا۔ اسی لیے ریاکاری کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا، دکھلاوے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا، اور ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی دلیل قرآن یا حدیث میں نہ ہو۔ بعض لوگاں کرتی ہیں یا ودودو یا ودودو یا رزاقو یا رزاقو یا اللہ 1111 مرتبہ پڑھے، صبح اول آخر 11 بار درود پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ یہ مصیبتاں دور کرتا، وہ قرضہ معاف کرتا۔ یہ سب بیکار اذکار ہو۔ کون بولے بھائی تم نا یا ودودو یا رزاقو 1111 بار پڑھ لے بیٹھو، کون تو بولے؟ ہے دلیل لکھ کر، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، نبی بولے، صحابہ کرے۔ ارے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی دلیل قرآن حدیث میں نہیں، ہر وہی کام کرنا جو دلیل سے قرآن سے ہے، ثابت ہے، حدیث سے ثابت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی مکمل قرآن کا ثواب ہم اسے دیں گے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن۔
3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ोगे, 1 बार कुल हु अल्लाह अहद सूरा पढ़ना 10 पारे पढ़ने का सवाब के बराबर, 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ोगे मुकम्मल कुरान के सवाब के बराबर। और एक हदीस है मुस्नद अहमद की, 10 मरतबा सूरह इखलास जो पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर कर देगा, महल बनाएगा अल्लाह। 10 बार सूरह इखलास पढ़ोगे। अल्लामा अलबानी ने इसे सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में जमा किया। हर वो काम कीजिए जो सही अहादीस से साबित हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि इंसान हज करता है, उम्रे करता है। जब इंसान हज करता है, उम्रे करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी से गुनाहों को ऐसे झड़ा देता है जैसे पुराना लोहा किसी भट्टी में डालकर निकाल कर हथौड़ों से मारने के बाद जैसे उसके ऊपर का जंग निकल जाता, वैसे अल्लाह उसे गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ कर ऐसे आता उन्हें वहाँ से जैसे उसकी माँ ने आज ही उसे पैदा किया हो, जन्म दिया। लेकिन रियाकारी वाला हज, रियाकारी वाला उम्रा अल्लाह नेकियां नहीं देता। शोहरत जताने के लिए रियाकारी करें। आजकल के लोग देख, काम तो भी जानते, सेल्फी, हरम में गए सेल्फी, काबे में गए सेल्फी, सफ़ा गए सेल्फी, मरवा गए सेल्फी, मीना गए सेल्फी, अरफात गए सेल्फी। अल्लाह अकबर। रियाकारी का हज उम्रा नहीं, खालिस अल्लाह को राज़ी करने वाला हज उम्रा अल्लाह ताला गुनाहों से पाक कर देता है। वल हज्जल मकबूल वल हज्जल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना। और हज मबरूर ऐसा हज जिसे अल्लाह कबूल कर ले, उसका बदला सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आते हैं, सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी मैं जिहाद करना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह के नबी मुझे बताइए क्या मैं जिहाद करूँ? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तेरे अंदर ताकत है तो जिहाद कर सकता, तेरे अंदर ताकत नहीं है तो हज कर ले, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब देगा। हज का बदला भी जन्नत है, जिहाद का बदला भी जन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नेकियां हमको बताई हैं, उन नेकियों पर अगर आप अमल करोगे इतना ज़्यादा सवाब अल्लाह देगा, इतना ज़्यादा सवाब देगा जिसका गुमान भी तुम नहीं कर सकते। बहुत बड़ा सवाब अल्लाह देगा। मेरे दीन और इस्लामी भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, इशा की नमाज, फजर की नमाज जिसने बाजमात अदा की, रात भर क़ियामुल लैल तहज्जुद पाबंदी से पढ़ने का सवाब अल्लाह उसे देगा। मन सल्लल इशा फिल जमाअ, जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ी, फ़कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, गोया कि वह आधी रात क़ियाम किया। वमन सल्ला सुबह फिल जमाअ, और जिसने सुबह की नमाज जमात से पढ़ी, फ़कअन्नमा सल्लल लैल कुल्लुहु, गोया कि उसने मुकम्मल रात क़ियामुल लैल किया। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। ज़ोहर से पहले 4 रकात नमाज पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला तहज्जुद की नमाज का सवाब देगा। ये हदीस सुनन अल बैहक़ी की है। अल्लामा अलबानी ने इसे सिलसिलतुल अहादीस में 882 नंबर हदीस में जमा किया, और सुनन अल बैहक़ी में 1103 नंबर की हदीस है। रबउ रकाअतिन क़ब्ल ज़ुहरी यअदिलु बिसलाति सहर, जो आदमी ज़ोहर से पहले 4 रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे तहज्जुद की नमाज का सवाब देगा। अक्सर लोग नहीं पढ़ते 4 रकात, डायरेक्ट अज़ा हो गई 1 बजे, 1:15 बजे जमात है, दुकान में यहाँ बैठ को रहती, मस्जिद के बाजू यहाँ मरे रहती, बाजू में टांगना फैला ले को घर में मरे रहती, लेकिन नमाज को नहीं आते। कब आती? डायरेक्ट 1:15 बजे आती, जमात खड़ते स्टम्पो आती, जमात में आकर मिल लिए, बाद में 2 रकात सुन्नत पढ़ लिए, निकल गए। 4 रकात पहले के कौन पढ़ना वही सुन्नत मुअक्किदा है, वो सुन्नत गैर मुअक्किदा नहीं, सुन्नत मुअक्किदा है। इसी तरह तरावी की नमाज इमाम के साथ मस्जिद में बाद जमात अदा करने से अल्लाह ताला रात भर क़ियामुल लैल का सवाब देगा। बाद जमात अदा करना तरावी की नमाज। और ये हदीस सुनन नबी दाऊद की है, 1375 नंबर की हदीस। बाबू फ़ी क़ियाम शहर रमज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ रमज़ान में रोज़ा रखते थे, क़ियाम करते थे, यहाँ तक के महीने का आखिरी अशरा बाकी रह गया, 1/3 हिस्सा बाकी रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं रात, यानी जब 5 रातें बाकी रह गई थी रमज़ान की, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने हमको क़ियामुल लैल कराया।
پھر اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھایا، پھر 3 راتیں باقی رہ گئی تھیں، آپ نے اس وقت قیام اللیل کیا، پھر اس کے بعد 2 راتیں باقی رہ گئی تھیں، اس وقت قیام اللیل کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا جو شخص امام کے ساتھ یہ قیام اللیل کرے گا اللہ تعالیٰ مکمل رات اسے قیام اللیل کا ثواب دے گا۔ اسی طرح میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، رات میں آپ سوتے وقت 100 آیتیں اگر تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ پوری رات تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں اللہ لکھ دے گا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، مسند احمد کی 2171 نمبر حدیث، سنن دارمی میں بھی ہے، اور سنن دارمی کے اندر یہ حدیث 644 نمبر کی حدیث، من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلۃ، جو شخص رات میں 100 آیتیں تلاوت کر کے سو جائے پوری رات قیام اللیل کا اللہ اسے ثواب دے گا۔ یہ جتنی بھی حدیثیں نمبر کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، علامہ البانی نے ان حدیثوں کو چھانٹ کر، ان کو پرکھ کر، اس کی تحقیق کر کے بالکل صحیح سند کے ساتھ ذکر کردہ حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوئی ضعیف موضوع حدیثیں نہیں ہیں، یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، ایک سورت ہے قرآن میں 30 آیتوں والی، وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الملک۔ اللہ کے نبی اکثر رات میں سوتے وقت سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ فضیلت کیا ہے اس کی؟ جو شخص رات میں تبارک الذی سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ لے گا۔ یہ بالکل صحیح سند کی حدیث۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی نے کہا شفاعت لرجل حتی غفر لہ، یہ سورت قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس وقت تک اس کی سفارش کرے گی۔ وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، نبی نے کہا وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بولو بھائی، ماشاءاللہ۔ اگر آپ کو پڑھنے دشواری ہوتی تو موبائل میں امام حرم کی کسی بھی قرات کی آواز میں اگر آپ نے ویڈیو بھی آڈیو بھی آپ نے سن لیا بغور، اور وہ جیسے جیسے تلاوت کرتے ہیں ویسے ویسے آپ نے اپنی زبان ہلا دیا تو بھی آپ کے لیے کافی ہے، تو بھی آپ کے لیے کافی۔ میرا رب رحمان اتنا رحیم ہے، پڑھنے والے کو جتنا اجر دیتا ہے سننے والے کو بھی وہی اجر وہی ثواب اللہ دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، آخری 2 آیتیں جو شخص رات میں سوتے وقت پڑھ کر سو جائے گا اللہ پوری رات قیام اللیل کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ آپ کو معلوم یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ کب دیا، کیسے دیا؟ معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی کو اللہ بلایا 4 عظیم تحفے دیا، ان میں کا ایک تحفہ اللہ اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے یہ خزانہ اللہ نکال کے دیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ میرے نبی لے جاؤ تمہاری امت سے کہنا جو رات میں پڑھے گا پوری رات کا قیام کا ثواب لکھ دوں گا، صبح میں پڑھے گا پورے دن کے لیے اس کی حفاظت کے لیے میں کافی بن جاؤں گا، اس کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت میرے ذمہ ہو جائے گی، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ صبح میں پڑھے گا شام تک میرے اللہ کی حفاظت میں رہے گا، شام میں پڑھے گا صبح تک اللہ قیام اللیل تہجد کی نمازیں پڑھنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ من قرأ بآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، رواہ البخاری۔ 2 آیتیں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے لیے کافی بن جائیں گی۔ وَمَعْنَاهُ كَفَتَا مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنَ الْآفَاتِ وَيَحْتَمِلُ بِالْجَمِيعِ، صحیح مسلم شریف کی، صحیح بخاری کی حدیث۔ حافظ ابن حجر العسقلانی بخاری کی شرح میں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کفتاہ کے معنی کیا، کافی ہو جائے گی کے معنی کیا؟ معنی یہ ہے رات بھر قیام اللیل کا ثواب اللہ دے گا۔
من الشیطان، شیطان کے ضرر سے حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے گا. ومن الآفات، اس رات میں آپ کے اوپر کوئی آفت آنے والی ہو اللہ اس آفتوں سے بچا لے گا. یحتمل من الجمیع، سارے کے سارے مصیبتوں پریشانیوں زہریلے سانپ بچھوؤں سے اللہ آپ کی حفاظت کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بیواؤں، یتیموں، غریبوں کی خبرگیری کرنا. ہمارے محلے میں کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیمہ ہیں، کون غریب ہے. ہمیں تو بریانیاں دبا دبا کو کھا رہی، حلوے کتے، پوریاں کتے، باداماں کتے، کاجواں کتے، پستے کتے، ڈرائی فروٹا دباک مست کھا رہی، اللہ دے رہا کھا رہی. لیکن آپ کے پڑوس میں کون بھوکا مر رہا، کون غریب ہے، یتیم ہے، پڑوس میں کون جی رہا، کون مر رہا، کبھی خیال کرے؟ کبھی کسی کا خیال کرے؟ اللہ اکبر. نبی نے کہا، ابو ہریرہ روایت کے راوی، صحیح مسلم شریف کی حدیث، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار. اللہ اکبر. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2980 پر 2 نمبر کی حدیث. فرماتے ہیں اللہ کے نبی، جو شخص مسکینوں، یتیموں، غریبوں کی کوششوں میں، ان کو راشن پانی پہنچانے میں، یا ان کی مدد کرنے میں، یا ان کے یتیم بچوں کی مدرسے کی اسکول کی فیس پے کرنے میں جد و جہد کرو گے، کوششیں کرو گے، اللہ عز و جل آپ کو جو مجاہد اللہ کے راہ میں نکل کر جہاد کرنے نکلا ہے وہ ثواب ان یتیموں غریبوں کی جد و جہد میں اللہ عطا کرے گا. اتنا ہی نہیں، تمہاری راتوں کی کوششیں رات بھر قیام اللیل کے ثواب میں لکھی جائیں گی. تمہاری دن کی کوششیں دن بھر نفل روزے رکھنے والے کو جو اجر دے گا اللہ وہ اجر آپ کو عطا فرمائے گا. یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کے لیے اگر آپ نے کوشش کیا، بہت سارے یتیم بیوائیں آ کر مسجد میں بیٹھی رہتی، آپ نے ان کے ڈاکومنٹ مسجد کے ذمہ داروں کو لا کر بتا دیے، بھائی واقعی میں یہ ہمارے محلے والی ہے، ہمارے محلے میں رہتی ہے، یہ واقعی میں غریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے، اس کے بچے بہت غریب ہیں، فیس کو پیسے بھی نہیں ہے، آپ ذرا کمیٹی والے اعلان کر دو منا بھائی مسجد میں. آپ نے جو کوشش کی ہے نا، اللہ اکبر، اسی کوشش پر راہ حق میں جہاد کا ثواب، دن بھر روزے کا ثواب، رات بھر قیام اللیل کا ثواب. اللہ ہم سب کو یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت خاطئ الرحم. صحیح مسلم شریف کی حدیث 6680 پر 8 نمبر کی حدیث. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو رشتہ داریاں کاٹے گا. رشتہ داریوں کو جوڑنے والا جنت میں جائے گا، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا، من احب ان یبسط اللہ علیہ فی رزقہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے، او ینسع فی عصرہ، یا وہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے، تو اللہ کے نبی نے کہا، ای فی اجلی فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، نیک سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ان کی مدد کرے، ان کے دل کی دعائیں لینے جیسے ان کی خدمت کرے. اللہ نہ صرف آپ کے رزق میں برکت دے گا بلکہ آپ کی عمر کو بھی اللہ لمبی کر دے گا. اس کے بعد نمبر 8، جمعہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سال بھر روزوں کا اور قیام اللیل کا ثواب اللہ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 490 پر 6 نمبر کی حدیث ہے، اور سنن ترمذی کی بھی حدیث ہے. ابو داؤد سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے پاک غسل کیا جمعہ کے دن جیسے اس کو غسل کرنا چاہیے، ثم بکر وابتکر مشیا ولم یرکب، پھر وہ آدمی مسجد کی جانب پیدل چل کر آیا، سواری پر نہیں آیا، پیدل چل کر آیا، ودنا من الامام، امام سے قریب آ کر بیٹھ گیا، فاستمع ولم یبلغ ولم یلغو، اور اس نے مکمل جمعہ کا خطبہ سنا، جمعہ کے خطبے کے بیچ میں موبائل میں انگلیاں بھی نہیں کریا، ادھر ادھر دیکھ کو کیا بھی لغو کاما نہیں کریا، کان لہ بکل خطوط عمل السنہ،
اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو وہ چل کر آیا تھا اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب اور قیام اللیل کا ثواب اللہ اسے دے گا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 340 پر 5 نمبر کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں 490 پر 6 نمبر کی حدیث ہے۔ علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث میں 410 نمبر حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، عطر وغیرہ لگانا اور تیل لگانا، کنگھی کرنا، سرما لگانا، چل کر آنا مسجد کو، امام سے قریب ہو کر بیٹھنا، کوئی لغو حرکت نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، آپ کو اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ جمعرات کے دن ہم بستری کرنا اپنی گھر والوں سے، جمعہ کے دن غسل کرنا اللہ کو بے انتہا پسند ہے، بہت زیادہ اللہ کو پسند۔ عام دنوں میں ملاقات کرنے سے جمعرات کے دن ملاقات کرنے میں دگنا اجر ہے آپ کے لیے۔ اللہ کو بے انتہا پسند ہے یہ عمل۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی بھی نیکی کی بات سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے مسجد کو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ حدیث المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، 7470 پر 3 نمبر کی حدیث، اور صحیح ترغیب و ترغیب میں علامہ البانی نے 80 پر 6 نمبر حدیث میں اس کو ذکر کیا۔ جمعہ کے دن جو اول نمبر پر آئے گا اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آئے گا گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آئے گا بکرے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آئے گا مرغے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آئے گا انڈے کی قربانی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری 880 پر 1 نمبر کی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ نمبر 9، قیام اللیل کی نیت سے سونے والے کو اس کی نیت کے مطابق تہجد کا ثواب اللہ دے دیتا ہے۔ من اتا فراشہ وہو ینوی فغلبتہ عیناہ حتی اصبح، جس نے اپنے بستر پر آیا سونے کے لیے، نیت کیا کہ میں تہجد پڑھوں گا، لیکن غلبت نیند سے، غفلت سے اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا، وہ اٹھ نہیں سکا، حتی اصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لیا، کتب لہ ما نویٰ، جیسی وہ نیت کیا تھا اللہ اس نیت کے مطابق اس کے نام اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دے گا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدْقَةً عَلَيْهِ، اس کی رات میں سونا اللہ اس کے نام اعمال میں صدقے میں اللہ ثواب لکھ دے گا، اس کا سونا بھی صدقے میں اللہ ثواب لکھے گا۔ علیہ من ربہ عز وجل، یہ انعام تمہارے رب عز وجل کی جانب سے تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح سنن نسائی کے اندر ہے، حدیث نمبر 1780 پر 8 نمبر کی حدیث ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس کے بعد ہے اگر کوئی شخص کسی رباط میں، رباط کہتے ہیں پہرا دینا، کسی سرحدوں پر راتوں کو جاگ کر اپنی قوم والوں کے لیے پہرا دینا، رباط میں حصہ لے کر پہرا دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیام اللیل اور روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رباط یوم و لیلہ خیر من صیام الشہر و خیر من امات جرى علیہ عمل الذی کان یعملہ اجری علی رزقہ و امن فتان، رواہ المسلم۔ ایک دن ایک رات کسی سرحد پر اپنے قوم والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے آپ پہرا اگر دو گے، اللہ تعالیٰ قیام اللیل تہجد کا ثواب رات میں اور دن میں روزوں کا ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور اللہ آپ کو خبر کے فتنوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا ثواب عطا کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، کتاب باب ما جاء فی الصیام، باب فیہن قال الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ امام ابن ماجہ اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں، کھانے کے بعد شکریہ ادا کرنے والے یا صبر کرنے والے روزدار کو جو ثواب اللہ دے گا۔
اس کے متعلق یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 1860 پر 4 نمبر کی حدیث، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے کو صبر کے ساتھ جس نے روزہ رکھا اسے جو ثواب اللہ دے گا، کھانا کھانے کے بعد شکریہ ادا کرے تو اللہ وہ ثواب آپ کو دے گا۔ ہم لوگ کھانا کھاتے، دعوتہ میں جانا ہے بولے تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتے، دبا کو بھوکے رہتے، کیوں؟ جا کو ڈبل حریص کھائیں گے، ڈبل میٹھا کھائیں گے، ڈبل بار بریانی دالے کھائیں گے، خوب مرغے مسلم ماریں گے، کھاؤ، اللہ دیا نعمت تو کھاؤ، دبا کچھ کھاؤ، لیکن کتنا کھاتی ہیں ہمیں؟ انگلیاں ڈالے ڈلیاں ملنا وطا کھاتی ہیں ہمیں۔ کھانے کے بعد بیلا ڈکارا دیا سر کا ڈر گر کا ڈکارا دے لے باہر نکلتی، کانا میں وہ داتا میں انگڑیاں کر لے کو کاڑیاں کر لے نکلتی، پانا کھا لے، جوسا پی لے، آئس کریم کھا لے، لیکن یہ تین نعمت اللہ کھلایا کر تو دعا تو بھی پڑھتی کیا جی؟ ہمیں دعا چاہتی نہیں، ہمارے آدھے سے زیادہ آدمیوں کو دعا چاہتی نہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھو بھائی، کیا کی بولتی مطلب الحمدللہ الذی اسقانی اطعمنی، کیا کی بولتی؟ ہمارے بچے کیا یاد ہے؟ مدرسے جاتی نہ ہم نہ یاد نہیں، خالی ڈالیاں کھانا معلوم، دعوتاں کھانا معلوم۔ کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، بخاری کی حدیث۔ گھر میں کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، دعوتاں میں جا کو کھائے تو اللہم ورزقہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم، یہ دعا دعوت کھلائس والے کو دینا۔ کھانے کے بعد شکریہ ادا کرے تو صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والے کو جو اجر اللہ دے گا، آپ کو اللہ وہ اجر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان کھانا کھانے کے بعد اللہ کا حمد بیان کرے گا، شکر بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، نیکیاں عطا کرے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ کوئی نیا کپڑا پہن لیے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کوئی نعمت کھا لیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، میری کسی بھی کوشش اور میری طاقت کے بغیر مجھے کھانا اللہ عطا کیا، میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ یہ کھانا میں کھا سکوں، میرے اللہ نے یہ نعمت مجھے کھلایا۔ اللہ خوش ہو جاتا، خوش ہو جاتا۔ میرے بھائیو، کوئی بھی نعمت کھاؤ تو الحمدللہ اپنی زبان سے نکالنے کی عادت رکھ لو۔ پانی پیے الحمدللہ، کھانا کھائے الحمدللہ، کوئی پھل فروٹ کھائے الحمدللہ۔ اللہ کو بڑی پیاری یاد آئی ہے۔ اللہ نعمت کھلا کو اسے دیکھتا کہتے میرے بندے کو دیکھیں گے، میرا بندہ میری تعریف بیان کرتا نہیں کرتا۔ جب بندہ کوئی بھی نعمت کھا کر ایک مرتبہ زبان سے الحمدللہ اتنا بول دیا تو اللہ خوش ہو کو اپنے فرشتوں میں بولتا، میرے فرشتوں، میرے بندے کو وہ نعمت کھلایا، اس نے کھا کر میری تعریف کی، تم گوار ہے نا، اس جیسی کئی نعمتیں میرے بندے پر میں نچھاور کروں گا۔ خالی ایک بار الحمدللہ منہ سے نکالے تھے، ڈکاران دیتی نا جی ہمیں، الحمدللہ نہیں بولتے، بولنا چاہیے، مومن کی عادت پڑھنا چاہیے۔ روزہ افطار کرانے والے کو، روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر دے گا، افطار کرانے والے کو بھی وہی اجر دے گا۔ ترمذی کی حدیث، من فطر الصائم کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے کسی بھائی کو روزہ افطار کرا دیا، کس سے؟ ایک کھجور سے۔ اگر آپ کے پاس کھجور نہیں ہے، ایک گلاس پانی سے، پانی بھی دے کر آپ نے کسی کو افطار کرا دیا، اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کرنے والے کو اللہ جتنا اجر دے گا، افطار کرانے والے کو اتنا اجر دے گا، لیکن روزہ رکھے ہوئے آدمی کے ثواب میں ذرہ برابر کمی پیشی نہیں کرے گا۔ بعض لوگ جہالت میں آ کو تمہارا کھجور ہمیں کہیں کھانا، جی نہیں کھاتے، جی ہمارا کھجور کا ہم پورا ثواب تم نہ ٹرانسفر ہو جاتا۔ یہ کون بولے تو قرآن کھانے پڑھ کو بخشنے والے رہتی نا، ایسے لوگ ڈرتی، علم کم رہتا ان کے پاس، یہاں سے پڑھے وہاں ٹرانسفر کرے، وہاں پڑھے یہاں ٹرانسفر کرے۔ یہ ٹرانسفر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے اسلام میں۔ قرآن خانے پڑھ کو بخشنے نہیں، پڑھنے کے واسطے اللہ دیا، تمہیں پڑھو، اللہ تم نہ بھی اجر دیتا، تم نہ جو سکھائے استادہ ان کو بھی اجر دیتا، تم نہ جو مدرسے کو بھیجے تمہارے اماں تمہارے باوا ان کو بھی اجر دیتا۔ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں۔
اب آئیے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کو بھی صیام و قیام کا اللہ ثواب دیتا ہے۔ مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی نے بخاری کی حدیث میں فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال، واللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بمن یجاہد فی سبیلہ کمثل الصائم القائم، روزہ رکھنے والے روزدار، قیام اللیل کرنے والے تہجد گزار کا ثواب اللہ اسے دے گا۔ وتوکل اللہ للمجاہد فی سبیلہ بأن یتوفاہ ان یدخلہ الجنہ، اگر وہ اسی راہ میں چلتے چلتے مر بھی جائے اللہ اسے جنت میں داخلہ دے گا۔ او یرجعہ سالما مع اجر او غنیمت، اگر وہ صحیح سلامت واپس لوٹ کر بھی آ گیا اللہ اسے اجر عظیم سے نوازے گا اور اسے مال غنیمت سے اللہ نعمتوں سے نوازے گا۔ حج اور عمرے کے ثواب اللہ تعالیٰ لوگوں کو دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ترمذی کی حدیث، انس ابن مالک حدیث کے راوی، من صلی الغداۃ فی الجماعہ، جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی، ثم قعد، پھر وہ اسی جگہ بیٹھا رہا، یذکر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، توبہ استغفار کرتا رہا، صبح کے اذکار پڑھتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ آسمان میں سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کے اٹھا، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرہ، اللہ اسے مکمل ایک حج عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں آپ، مکمل حج عمرے کا ثواب؟ نبی نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، تامتن تامتن تامہ، اسے مکمل حج عمرے کا ثواب، مکمل حج عمرے کا ثواب، مکمل حج عمرے کا ثواب، ذرہ برابر اجر اللہ کم نہیں کرے گا۔ کس کے لیے؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، اسی جگہ بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صبح کے اذکار پڑھنا، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا سورج نکل جاتا، 2 رکعت اشراق پڑھ کے اٹھنا، مکمل حج عمرے کا ثواب۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد نماز با جماعت کے لیے مسجد کو گھر سے وضو کر کے پیدل چل کر آنے والے کے لیے حج عمرے کا ثواب۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں من مشى الى صلاۃ المکتوبہ فہی کحجۃ، جس نے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو پیدل چل کر آیا اللہ اسے مکمل حج کا ثواب دے گا۔ ومن مشى الى صلاۃ التطوع فہی کعمرۃ تامہ، جس نے نفل نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا، با جماعت آ کر نفل نماز اس نے تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھا، اسے مکمل عمرے کا ثواب اللہ دے گا۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر ہے اور 7570 پر 8 نمبر کی حدیث ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر 470 نمبر کی حدیث ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں 7578 نمبر کی حدیث ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے 6550 نمبر کی حدیث میں بیان کیا۔ اس کے بعد مسجد قباء میں، مسجد قباء مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قباء۔ مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے جسے اسلام میں سب سے پہلے نمبر پر تعمیر کی گئی۔ جب ہجرت کر کے نبی مکہ سے مدینہ آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر قبیلے بنو سلیمہ رہا کرتے تھے، تو وہاں پر آپ نے ان کے سردار کی بیٹی سے پیسے دے کر زمین خرید کر آپ نے ایک مسجد بنائی، اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ اللہ کے نبی ہر سنیچر کے دن، ہر سٹرڈے کے دن مسجد نبوی جہاں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کے حجرے تھے وہاں سے پیدل چل کر مسجد قباء آتے تھے۔ ہر سٹرڈے کے دن آپ نماز پڑھتے تھے مسجد قباء میں۔ نبی کہتے ہیں من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر سے وضو کیا، ثم اتی مسجد قباء، پھر وہ مسجد قباء آیا، فصلی فیہ صلاۃً، پھر اس میں 2 رکعت نماز پڑھا، کان لہ کاجر عمرہ، اللہ اسے مکمل عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، حدیث نمبر 1412 نمبر کی حدیث۔
मुकम्मल उम्रे का सवाब। बाज़ लोग क्या करते हैं, उम्रे गैस वाले वज़ू कर ले को मस्जिद खुबा में 2 रकात पढ़े तो उम्रा, और एक 2 रकात पढ़े और एक उम्रा, और एक 2 रकात पढ़े और एक उम्रा। ऐसा वहाँ ज़ियारत कराने वाला बस में हारन मार को बमड़ा मारते रहता, हाँ भाई टाइम हो गया, इन्हें 2 रकात पर उम्रा, 2 रकात पर उम्रा का खाली उम्रे कर ले। ये गलत। शुरू में जब आप जाओगे वज़ू करके अपने घर से निकलोगे 2 रकात पढ़ोगे, उम्रे का सवाब। उसके बाद कितने भी नफिला पढ़ो आपके लिए नफिल नमाजों का सवाब मिलेगा, हर 2 रकात पर उम्रे का सवाब नहीं मिलेगा। हाँ अलबत्ता जितने मर्तबा आप अपने मकान से वज़ू कर करके जाकर नफिल पढ़ोगे उतने मर्तबा अल्लाह आपको उम्रे का सवाब देगा। लेकिन एक बार वज़ू कर ले को 10 रकाता 2 मर्तबा पढ़े तो आपको सिर्फ एक ही उम्रे का सवाब देगा। ये गलत फहमी है बाज़ लोगों के पास। अच्छा, अभी आप मस्जिद हाजिरा में मेरा दर्स सुनने के लिए आप बैठे हैं। किसी भी मस्जिद में दीन इस्लाम की बातें सुनने, सीखने, अमल करने की नीयत से किसी इल्मी मजलिस में आप बैठते हैं या जुमा का खुतबा सुनने के लिए आप बैठते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए मुकम्मल हज का सवाब रखा है। अल-मुअजमुल कबीर लित्तिबरानी की हदीस है 7470 पर 3 नंबर की हदीस, और सही तरगीब और तरहीब में 80 पर 6 नंबर की। मन गदा इलल मस्जिदी ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरा, जो शख्स मस्जिद की तरफ आता है क्या नीयत से, नेकी सीखने, नेकी सिखाने या नेकी पर अमल करने की नीयत से निकलता है, इल्ला अन यतअल्लम खैरा औ युअल्लिमहु, नेकी की बात सीखने या नेकी की बात सिखाने, काना का अजरिन हज्जतन तामतन हज्जतहु, एक हाजी हज करने जब जाकर हज करता है वो सवाब अल्लाह ताला आपको इस महफिल में बैठने पर अता करेगा। अल्लामा अलबानी ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में इस हदीस को जमा किया। नमाज के बाद जिक्र अज़कार जो आप करते हैं ना, यहाँ चार्ट लगाया गया, फ़र्ज़ नमाज के बाद के अज़कार, सुबह शाम के अज़कार, फ़र्ज़ नमाज के बाद के अज़कार, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकता या ज़ुल जलाली वल इकराम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन निअमतु व लहुल फ़ज़्लु व लहुस सनाउल हसनु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़लिसीना लहुद्दीन व लौ करिहल काफ़िरून, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मूतिअ लिमा मनात व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मुकम्मल आयतल कुर्सी। उसके बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर या 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फजर मगरिब की नमाज है तो 1 मरतबा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, ये दुआ ज़रूर पढ़ना। मेरे भाइयों, ये अज़कार फ़र्ज़ नमाज के बाद जो आप बैठकर पढ़ते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, नबी के पास चंद मिस्कीन सहाबा आए, बोले अल्लाह के नबी, मालदार सहाबा हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, जिहाद के लिए माल खर्चा कर रहे हैं, यतीमों गरीबों को ज़कात दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं देने के वास्ते, ना हम हज कर रहे हैं, ना हम उम्रा कर रहे हैं, ना हम लोग माले गनी अल्लाह के राह में जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए माल लुटा रहे हैं, कुछ भी नहीं, गरीब हैं हम क्या करें। नबी अलैहि सलाम ने कहा, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तुम ये अज़कार पढ़ो, अल्लाह उनके बराबर तुमको सवाब अता करेगा। वो लोग पढ़ने लगे, बाद में ये भी पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी हम क्या करें? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे नीयत के मुताबिक न सिर्फ तुमको सदक़े का सवाब अल्लाह देगा, तुम्हारे इस अमल पर हज उम्रे का सवाब अल्लाह देगा। ये हदीस बुखारी की है। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने इस हदीस को 840 पर 3 नंबर हदीस में जिक्र किया है। बयान करते हैं कि इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हज उम्रे के सवाब के मुताबिक अल्लाह इनको
دے گا، ثواب عطا کرے گا، اور ان کے کسی اعمال میں اللہ کمی نہیں کرے گا۔ ثواب میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جو لوگ حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے، ان کے برابر ان غریب صحابہ اکرام کو وہی ثواب، یعنی حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب، فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے پر، رمضان میں عمرہ کرنے پر نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، جب ہم حج سے واپس لوٹے تو ام سنان الانصاری ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، تمہارے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں، اے اللہ کے نبی کیا کروں، میرے پاس 2 اونٹ ہیں، اے اللہ کے نبی یہ اونٹ میرے کمزور ہیں، میں اگر ایک اونٹ میرے خاوند کو دے دیتی ہوں جو پانی بھرنے کے کام آتا ہے، تو اللہ کے نبی دوسرے اونٹ پر میں اکیلی نہیں نکل سکتی۔ نبی علیہ السلام نے کہا، تم رمضان میں عمرہ کر لو، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1860 پر 3 نمبر کی حدیث۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے پر حج کا ثواب، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو عمرے کا ثواب۔ ایسا بولنا صلاۃ العشاء فی الجماعت تعدل الحج و صلاۃ الفجر فی الجماعہ تعدل العمرہ، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، کسی نے ایسی باتیں گھڑ لیا ہے۔ علامہ البانی نے اسے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر 260 پر ایک نمبر ضعیف حدیثوں کے لیسٹ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عشاء پڑھے تو حج کا ثواب، فجر پڑھے تو عمرے کا ثواب، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا لیا ہے، یہ موضوع، یہ ضعیف روایت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایو عمل احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، نمازوں کا ان کے اوقات پر ادا کرنا اللہ کو بے حد پسند۔ ثم ایو، اس کے بعد کون سا ثواب اللہ کو زیادہ پسند؟ نبی نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کو بے حد پسند۔ ثم ایو، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نمازوں کا ان کے اوقات پر ادا کرنا اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ وقت مل رہا، بزنس کمانے کی نیت سے جان بوجھ کر نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میرا اللہ قرآن مجید میں آیت میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر وقت پر نماز کو فرض کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں نبی علیہ السلام کو 2 دن 5 نمازیں، 2 دن 5 اوقات میں آ کر بتا کر گئے۔ پہلے دن آئے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اول وقت پہ پڑھا کر بتا کر گئے۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام آئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھ کر بتائے۔ بولے اے اللہ کے نبی، فجر کا یہاں سے لے کر یہاں تک وقت ہے، ظہر کا یہاں سے لے کر یہاں تک وقت ہے، عصر کا یہاں سے لے کر یہاں تک، پورے نمازوں کے اوقات بتائے۔ پھر بولے 4 نمازاں اول وقت میں پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اور عشاء کی نماز آخری وقت میں پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند۔ لیکن ہم لوگ جان بوجھ کر نمازوں کو ٹال مٹول کے پڑھنا، جان بوجھ کے قضا کر کے پڑھنا، اللہ اکبر، ایسی نمازیں آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ کیا کام ہے بھائی تم نا، یہاں ہے دکان، نکل کر آؤ نا، گاڑی میں کیلی ڈال کو کک مارے تو گاڑی بلا لے آتی ہے آپ کو آرام سے مسجد کو، آؤ نا۔ اے نہیں لے رہے، عصر میں جا کو ظہر قضا پڑھ لیں گے، عشاء میں جا کو مغرب قضا پڑھ لیں گے۔ ارے جان بوجھ کر قضا کرتی ہیں آپ نماز، اللہ ویل بتایا، ویل کا تو کیا سمجھی، جہنم کا گڑھا، اللہ جہنم کے گڑھے کی وعید بتایا۔
जहन्नम के गड्ढे में डालूंगा ऐसे सुस्त खोर नमाजों को जो अपनी नमाजों में सुस्ती बरतते हैं, जानबूझकर नमाजों के औकात को टाल मटोल करके पढ़ते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात उसके अव्वल वक्त में, उसके सही वक्त में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अशरे ज़िलहिज्जा में, पहले ज़िलहिज्जा से 10 ज़िलहिज्जा के दरमियान अशरे ज़िलहिज्जा में नेकियां करने का अजर, सवाब करने का अजर। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु स्सालिह फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मा हाज़िहिल अय्यामिल अशर। कोई अमल अल्लाह को इतना पसंद नहीं है जितना अशरे ज़िलहिज्जा में अमल करना अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी, क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह? नबी ने कहा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं है। इल्ला रजुलुन खरजा बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजा मिन ज़ालिका बिशै। लेकिन वो आदमी जो अपने माल के साथ, अपने पूरे जान के साथ निकला, जान भी कुर्बान कर दिया, माल भी कुर्बान कर दिया, वो आदमी अशरे ज़िलहिज्जा के सवाब के बराबर पहुंच सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता। अशरे ज़िलहिज्जा की कदर नहीं है अक्सर लोगों के पास। पूरी दुनिया के 364 दिनों में सबसे मकबूल, सबसे मोहतरम अय्याम हैं ये दिन अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह इन 10 दिनों की कसम खाया, वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फजर की, कसम है 10 रातों की। तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है ये 10 रातें अशरे ज़िलहिज्जा है। 10 रातों की अल्लाह कसम खाया जी। अच्छा, सदक़े का माल इकट्ठा करने वाले के लिए भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का सवाब रखा। अल आमिलु फ़ी सदक़ा लिवजहिल्लाह। लोगों के पास से सदक़े का माल कलेक्शन करने वाला, ज़कात वसूल करने वाला, या किसी गरीबों की मदद के लिए सदक़ा वसूल करने वाला, बिलहक़्क़ि कल गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजि इला अहली, जब तक वो अपने घर वापस नहीं आ जाता, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का सवाब अल्लाह ताला उस आदमी को देगा। वालिदैन और औलाद के लिए माल खर्च करने वाला, अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला, अपनी औलाद पर माल खर्च करने वाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, जो आदमी अपना माल अपने वालिदैन के लिए लुटाता है, अपनी औलाद के लिए लुटाता है, अल्लाह ताला अगर उसकी नीयत रियाकारी की नहीं है, अगर उसकी नीयत लोगों में फ़ख्र जताने की नहीं है, अल्लाह ताला उसे शैतान के रास्ते से बचाएगा और हज का सवाब अता करेगा। इसी तरह हज और उम्रा के ज़रिए अल्लाह ताला हज का, जिहाद का सवाब रखा है। जो आदमी हज की नीयत से, उम्रे की नीयत से अपने घर से निकलता है, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह उसे हज का तो सवाब देगा ही देगा, उम्रे का सवाब देगा ही देगा, लेकिन जो कोशिशें करके वो निकला था, अल्लाह उसे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का भी सवाब अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने ये हदीस सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर अल्लामा अलबानी ने जिक्र फरमाया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इसी तरह फितनों के ज़माने में, फितनों के दौर में सुन्नत को लाजिम पकड़ने वाले को भी अल्लाह जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का सवाब अता करेगा। आज देखिए हर जगह फितना, निगाह उठाए तो जिना, किसी दीवारों पर निगाह पड़ी तो गंदे गंदे पोस्टर, कोई टीवी चैनल ओपन करे, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए नंगी औरतों के ऐड, मोबाइल ओपन करे तो गंदे गंदे तस्वीरें, हर जगह फितना। अल्लाह के नबी ने कहा, इन्ना मिनकुम वराइकुम ज़मानुन सबिरुन लिल मुतमस्सिक फीहिन्ना अज्रु 50 शहीद। फ़क़ाल उमर या रसूलल्लाह मिन्ना औ मिनकुम? क़ाल मिनकुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे बाद एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें फितने ज़्यादा होंगे। जो शख्स ऐसे फितनों के मौके पर मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ेगा, अपनी निगाहों की हिफाजत करेगा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा, अपनी ज़बान की हिफाजत करेगा, अपने हाथों पैरों की हिफाजत करेगा, अपने कानों की हिफाजत करेगा। कान तो भी जानते, गाने, डीजे, बाजे, म्यूज़िक, अपने कानों की हिफाजत करेगा, अपने हाथों की हिफाजत करेगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसे आदमी को लिल मुतमस्सिक फीहिन्ना अज्रु 50 शहीदा, 50 शहीदों का सवाब अल्लाह इसे अता करेगा। है अल्लाह के नबी, क्या हम उनमें से होंगे या नहीं होंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
کہ تم ان میں سے ہوں گے۔ جو آدمی فتنوں کے دور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے فتنوں سے بچے گا، اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا کرے گا۔ ظالم حکمران، ظالم بادشاہ کے سامنے حق جملہ بولنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ افضل جہاد اللہ نے قرار دیا کہ جو شخص کسی ظالم کے سامنے، جابر بادشاہ کے سامنے حق کو ظاہر کر دے، اس نے افضل جہاد لڑا، اللہ اسے بے انتہا اجر سے مالا مال کرے گا۔ مسجد نبوی میں خیر و برکت کی نیت سے آنے والا، علم سیکھنے سکھانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ جو مسجد نبوی میں آئے گا، دین علم سیکھے گا، یہ سکھائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 227 نمبر کی حدیث، اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا ثواب دے گا۔ مسجد الحرم، مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کے اندر مسجد الحرم میں 1 رکعت جو نماز پڑھے گا، 1,00,000 رکعتوں کا ثواب اللہ اسے دے گا۔ جو مسجد نبوی، مسجد الحرم، یہ بھی مسجد حرم ہے، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں 1 رکعت نماز پڑھے گا، 1000 رکعتوں کا ثواب اللہ اسے عطا کرے گا۔ بعض لوگ بولتی ہیں مکے میں 1 گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ کا ثواب اللہ بدلا دیتا ہے۔ 1 گناہ کرے 1,00,000 گناہ، 1 نیکی کرے 1,00,000 نیکی۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب غلط باتیں۔ 1 رکعت نماز پڑھے 1,00,000 رکعت ثواب ہے، لیکن 1 گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ نہیں ہے۔ ہاں، عام جگہ گناہ کرنے پر جتنا آپ کو گناہ ملے گا، حدود حرم میں اگر آپ گناہ کریں گے تو دگنا گناہ کا ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کو عقاب دے گا۔ اتنا ہی ہے، لیکن ہر گناہ کا بدلہ 1,00,000 گناہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ حدود حرم ہے وہ، اس حرم کے حدود میں رہ کر آپ نے مسجد الحرم کی بے حرمتی اگر کی، وہاں جھگڑا کیا، گالی گلوچ کیا، کسی عورتوں پر آپ نے شہوت کی نگاہ سے گندی نگاہ آپ نے ڈالا، یا کسی کے چیزوں کو چوری کر لیا، تو آپ کے لیے دگنا اللہ تعالیٰ گناہ دے گا، دگنا گناہ دے گا۔ حدود حرم میں پردہ کرنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ دنیا بھر کی عورتیں آتی ہیں وہاں، دنیا کے کونے کونے سے آتی ہیں، تو ان عورتوں پر نگاہیں پڑتی ہیں، لیکن جیسے ہی نگاہ پڑے شہوت کی نگاہ نہ ڈالتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے کرنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہے تو نگاہ نیچے کرے گا، اللہ کا ڈر نہیں ہے گھور گھور کر باندرا دیکھے سرکا دیکھیں گا، نہیں دیکھنا ایسا۔ اللہ کا ڈر پیدا کرنا، کسی کو نہیں گھور۔ اور اکثر حرم میں دیکھا وہ چپلاں چرا لیتی لوگ، کسی کے باٹلاں پڑے رہتی، باٹلاں چرا لیتے، اللہ اکبر، وہ چرا لیے، یہ کئی کو بھائی تو میرے کون کی چرا لیے؟ ارے اللہ کے بندے، تیرے چپلا کون کی اٹھا لے گا؟ تو کہیں گے دوسرا کی چپلا اٹھا لیتا، اس کے چپلا کون کی دوسرے چوری کرے گا تو انہیں دوسرے کی چوری کرتا۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں کرنا۔ اور وہاں جانے کے بعد اکثر لوگ وہ مقام ابراہیم جو کعبے کے بازو ہے، وہ مقام ابراہیم کے بازو ایک پنجرا لگا دیے، گلاس کا ایک فریم ڈال دیے سعودی حکومت والے، وہ پنجرے کو پیارا لے لے کھڑتی لوگ، کیا ثواب ہے بھائی؟ اللہ کے نبی بولے ارے حجر اسود کا بوسہ دینا ہے بھائی، وہ بھی حاجیوں کو تکلیف نہیں دیے جیسا، اگر نہیں دے سکتے دور سے استلام کرو، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھا، ہو گئی بات۔ گھس کو لوگوں کو تکلیف دے کو، اپنی باڈی بلڈر کا طاقت کا مظاہرہ کر کو نہیں ہے، آپ کے ذریعے دوسرے حاجیوں کو تکلیف نہیں ہونا، دوسروں کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہونا۔ حجر اسود کا بوسہ وہ چھوڑ کو مقام ابراہیم کے پنجرے کو بوسہ دیے، اور کعبۃ اللہ میں منڈیاں گھسڑ لیتی، جا کعبۃ اللہ میں کہاں تو بھی جگہ ملیں دے، ایسا سر ڈال کو گھسڑ کو، وہ پاکستان کے پتہ نہیں کہاں کیا آتی، ناخونہ سے کعبۃ اللہ کے خلاف کو وہ دیوالاں کو کھکرے سر کا کھکر لے کھڑ، میں بولے خالہ کیا کر رہے تو کھکر کو اس نے کہا رکھتی، دھاگا نکلتا، دھاگا پڑ کھینچ لیتی، اٹھا کو جو میں رکھ لیتی، وہ اپنے گاؤں میں کعبے کے خلاف کا دھاگا کھکر لے کو، کھجا لے کو، کاٹ لے کو، کیا تو بھی کرتی ماں، اللہ اکبر، اس سے بداتا۔ اور جہاں زیارتوں کے لیے لے کر جاتی ہیں، جیسے مینا ہے، مزدلفہ ہے، جبل رحمہ ہے، وہاں کی مٹی گتے، وہاں کے پتھرے گتے، وہ لے کر جاتے ہیں، یہ سب خرافات ہے، یہ سب بدعات، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر، ہرگز نہیں۔
آپ نے حج کے لیے گیا, آپ نے عمرہ کے سفر پر آپ گئے ہو, ایسے کام کرو جس سے اللہ خوش ہو جائے, ایسے کام مت کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اچھا, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بھی جہاد کا ثواب اللہ عطا کرے گا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار اس نے کیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فذالکم الرباط, فذالکم الرباط, یہی رباط ہے, یہی رباط ہے. اللہ کے نبی رباط کا معنی کیا ہے؟ بولے جہاد میں پہرا دینے والے کو جو ثواب اللہ دے گا, ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنے والے کو وہی ثواب دے گا. اگر کوئی آدمی جہاد کے لیے جا رہا ہے, حج کے لیے جا رہا ہے, اس کے سامان کو آپ نے درست کر دیا, من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلفہ فی اہلہ بخیر فقد غزا. اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنگ کے راستے پر نکلا, اس کے سامان کو آپ نے مہیا کر دیا, اس کے راشن پانی کا انتظام آپ نے کر دیا, آپ کو بھی وہی ثواب دے گا جو ثواب اللہ ایک مجاہد کو اللہ عطا کرے گا. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنے بھی اعمال خلیل پر اجر کثیر اللہ دینے کا وعدہ کیا ہے, جتنی حدیثیں میں نے صحیح حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ صحیح دین پر, صحیح اسلام پر ہم کو عمل کرنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ہماری زندگی کو قائم اور دائم عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.